تو سب سے جو پہلی دلیل ہے نا ان کی وہ ہے میرے بھائیوں تبرانی میں یہ حدیث ہے 4602، اس کا نمبر ہے 4602، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب انبیاء فقتلو، کہ انبیاء کرام کی شان میں کوئی بھی شخص گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، من سب انبیاء فقتلو۔ یہ حدیث جو نا وہ منظر عام پر پاکستان میں آئی جب علامہ خالد حسین رضوی صاحب نے دھرنا دیا، اور اس دھرنے میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور بعد میں ان کے نام کی تحریک بھی چلی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ابھی تک چل رہی ہے، اس کے ابانی ہیں سعد رضوی صاحب، ان کے جو بیٹے ہیں، تو انہوں نے دھرنے میں سب سے پہلے یہ حدیث منظر عام پر لے کر آئے جو کہ من سب انبیاء فقتلو، کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا اسلام میں صرف اور صرف قتل ہے، اس کو قتل ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی حدیث کو پھر جو نا وہ بنیاد بنا کر لوگوں نے بعد میں یعنی کہ قتل و غارت شروع کر دی پاکستان میں، جتنے بھی لوگ اس طرح قتل کیے گئے جن کے اوپر گستاخی کا الزام تھا، یہ پتہ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی، یا جوڈیشری میں قانون کے تحت اس کا یہ معاملہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا یہ واقعی گستاخی بنتی ہے، بس کسی مولوی نے کہہ دیا کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، تو اس کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ جس نے کی اس سے نہیں پوچھا گیا کہ تیرا مقصد کیا تھا، تو نے یہ جو بات کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بنتی ہے، جو ایسے معاملہ ہے، تو اس سے نہیں پوچھا گیا، بس اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ حدیث بیان کر دے گی کہ من سب انبیاء فقتلو، کہ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو ہم قتل کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ معاملہ جو نا وہ جب ایک سری لنکن جو پاکستان میں جاب کرتا تھا، وہ جو ان کا ورکر ایریا کا اس کا انچارج تھا صفائی کا، اس نے دیکھا کہ ایک سٹیکر لگا تھا جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا تھا اور ساتھ میں درود پاک لکھا ہوا تھا، تو درود پاک میں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اقدس مبارک آتا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نام ہے، اور اگر یوں میں اس کو اکھاڑ کر باسکٹ میں ڈالوں گا تو ان کے پیغمبر کی توہین بنے گی۔ تو اس نے کیونکہ وہ صفائی انچارج تھا تو اس نے دیکھا کہ دیواروں کے اوپر سٹیکر لگے ہوتے ہیں، تو اس نے وہ سٹیکر بھی اتارا درود پاک والا اور باسکٹ میں ڈال دیا، اور جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اس بندے نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو لہذا من سب انبیاء فقتلو، اور جو یعنی کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، یہ میں ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کو پھر قتل کر دیا گیا۔ ادھر ہی لوگوں نے، کوئی جوڈیشری کو نہیں بتایا گیا، کوئی قانون کو نہیں بتایا گیا، کوئی پولیس کو نہیں فون کیا گیا، بس خود ہی لوگوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کو بھی آگ لگا دی۔ لکھے آئی کہ درود شریف پڑھی صبح آتے وقت انہیں وہ پھاڑ کے باسکٹ کے اتنے سٹے ہیں۔ اسی اپنی مینجمنٹ نال گل کی ہے، انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جڑا ہے نا ائی سارے کٹھے ہوئے ہیں، انہوں جلیل خوار کر کے نا فاصلے جہنم کر چڑے ہیں، کیونکہ من سب نبی فقتلو، ہمارے نبی پاک نے حدیث کے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ اس حدیث کی بنیاد کے اوپر، اور یہ حدیث سب سے پہلے منظر عام پر لے کر آئے علامہ خالد حسین رضوی اپنے دھرنے میں کہ من سب انبیاء فقتلو، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ خالد حسین رضوی نے یہ حدیث بیان کر کے، ٹھیک ہے، ایک قسم کی اس امت کے ساتھ زیادتی کی اور اس امت میں قتل و غارت کا دروازہ کھول دیا۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے بھی جنہوں نے قتل کیا نا اس سری لنکن کو، انہوں نے بھی یہ حدیث کو بنیاد بنایا کہ من سب انبیاء فقتلو، اور ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حتیٰ کہ اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں، امام تبرانی نے یہ حدیث 4602 نمبر لی، 4602 نمبر یہ لی، اور اس کے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا نیچے کہ اس حدیث کا جو مرکزی راوی ہے عبید اللہ بن محمد عمری، وہ ضعیف راوی ہے۔ اور پھر یہی حدیث اپنا امام حاسمی نے لی مجموع الزوائد میں، اس میں فٹ نوٹ کے اوپر لکھا کہ اس کا جو مرکزی راوی ہے، اس حدیث کا جو روایت کرنے والا ہے جس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد عمری، امام نسائی کہتے تھے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے۔ اور شیخ البانی نے لکھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی کہ من سب انبیاء فقتلو یہ جھوٹی حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، موضوع ہے۔ جس راوی سے یہ حدیث لی گئی ہے اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ الزام ہے جھوٹا ہونے کا، کہ یہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، خود سے گڑتا ہے۔
باقی میں محدثین کی ایک پوری لسٹ ساتھ اٹیچ کر دوں گا اس حدیث کی تخریج کے اوپر کہ کسی محدثین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، سبھی نے اس حدیث کا رد کیا اور کہا کہ یہ خود سے بنائی گیا، کسی نے کہا یہ موضوع ہے، کسی نے کہا اس میں جھوٹے راوی ہیں، کسی نے کہا جس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ خود جھوٹا تھا اور جھوٹے حدیثیں بیان کرتا تھا۔ شیخ البانی نے کہا یہ موضوع ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے۔ لیکن علامہ خازن حسین رضوی نے پوری غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور یہ حدیث جو گڑی ہوئی جھوٹی حدیث تھی، منصب انبیاء فقتلوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کیا جائے گا، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، جعلی حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، محدثین نے لکھا ہے، اس کو عوام میں بیان کر دیا اور عوام نے اس کو بنیاد بنا کر بعد میں پھر قتل و غارت شروع کر دی۔ اب دیکھیں جتنے بھی قتل و غارت کے معاملے چل رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ من سب انبیاء فقتلوا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے یہ حدیث منظر عام پر لے کر آئے علامہ خازن حسین رضوی۔ یار وہ عالم دین تھے، اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک بالکل موضوع من گڑت جعلی حدیث پبلک میں یعنی کہ پبلک کو سنا دی جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا، کسی محدثین نے کہا کہ یہ جعلی ہے، اس کو یعنی کہ اس کے راوی جس نے بیان کیا اس کے اوپر الزام ہے کہ جھوٹی حدیثیں بناتا تھا، کسی نے کہا کہ یہ موضوع ہے، اور اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی، ان دنوں میں بھی کسی عالم دین نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں پیش کیا کہ ہم بتا دیں کہ علامہ خازن حسین رضوی نے یہ جو حدیث بیان کیا یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، من گڑت ہے۔ اور اس کے بعد جب یعنی کہ پھر اسی حدیث کا سہارا لے کر لوگوں نے قتل و غارت شروع کی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر، تو پھر ان مولویوں کو فکر پڑ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ اور پہلے سب جن کے مزے لیتے رہے، پہلے کسی نے نہیں بولا کہ یہ جو علامہ خازن حسین رضوی صاحب نے یہ حدیث بیان کیا یہ اس طرح نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمارے برصغیر پاک و ہند میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ وہابیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں، وہابی بریلوی کو گستاخ خدا کہتے ہیں، اور شیعہ اور دیوبندی سارے ایک دوسرے کو ایسے ہی گستاخ کے علاوہ بولتے نہیں ہیں۔ اور اوپر سے پھر ان لوگوں نے یہ حدیث من سب انبیاء فقتلوا یہ جعلی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، اس کو اسکولوں میں اوپر پروفیسروں نے بھی اس کو یعنی کہ اپنے بچے اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ من سب انبیاء فقتلوا، اور ان کو بھی اس طرح گرم و گرم قتل و غارت کے اوپر مادہ کر دیا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گستاخی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، بغیر اس سے پوچھے کہ اس نے گستاخی کی بھی ہے یا نہیں۔ اور مدرسوں میں لڑکوں اپنا مولوی حضرات نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر کہا کہ من سب انبیاء فقتلوا، یہ حدیث سنا دی۔ اور حدیث کی اصل میں کیا ہے کہ وہ حدیث ہی موضوع، گڑی ہوئی جعلی حدیث۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سجدہ، سر تن سجدہ۔ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے، کی حال ہے، من سب نبی فقتلوہ۔ ہر بچہ اسلام میں یاد کرے، حدیث مبارکہ ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی اسی کہنا فقتلوہ، من سب نبی من سب نبی۔ حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سب نبیان سب نبیان، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر۔ کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گئے؟ ہاں جی۔ من سب نبی فقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے چ بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ فقتلو دین جاوے کس سے گستاخ نو، رات تک نیند نہ آوے، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سجدہ، سرتن سجدہ، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سجدہ۔ جو بھی
من سب نبیا من سب نبیا. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہمارے جو عالم دین ہیں وہ بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں، اور بعد میں پھر جو نا وہ لوگوں کے ہاتھوں میں جب یہ چیزیں آتی ہیں اس طرح جعلی فیبریکیٹڈ، جن کے اصل حق جن کے ذمہ دار اصل میں علماء ہوتے ہیں، جو بغیر تحقیق کے آگے جو نا حدیث بیان کر دیتے ہیں، اور پھر عوام جو ہے نا وہ اس قسم کی احادیث جب ان کے پاس آتی ہیں، وہ کسی کو اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو قتل کر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من سب انبیاء فاقتلوا. اور پھر اس کے پیچھے جو قتل کر ڈالتا ہے اس کے پیچھے مولوی بھی کوئی نہیں جاتا، وہ کہتا ہے اس نے اپنی مرضی سے قتل کیا. تو پہلے خود اس کو یہ دین سکھا رہا ہے کہ من سب انبیاء فاقتلوا، کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. خود نہیں قتل کرتے مولوی کسی کو یہ حدیث پڑھ کر کے من سب انبیاء فاقتلوا یہ گستاخ ہے، ہم مولوی اور پیر خود اس کو جا کے قتل کرتے ہیں، یا ہماری اولادیں اس کو قتل کریں، کسی کی اولاد کو بھڑکائیں گے، ان کے ہاتھوں سے قتل کروائیں گے. تو یہ جو حدیث جس کو بنیاد بنا کر یہ قتل و غارت کا دروازہ کھولا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، یہ حدیث ہی جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، موضوع حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں کوئی مولوی کسی کے قتل کا فتویٰ نہیں جاری کر سکتا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. یہ عدالتوں کا کام ہے، قانون کا کام ہے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو قانون کے حوالے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر یعنی کہ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں، یہ روایت ہے ابو داؤد میں 4363، اس کا نمبر ہے 4363، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ ایک مرتبہ اب یوں یعنی کہ اپنے ہم ساتھی جو لوگ تھے صحابہ کرام تھے ان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے اوپر بہت زیادہ غصے ہوئے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ غصہ ہوئے. جب بہت زیادہ غصہ ہوا تو انہوں نے یعنی کہ ایک اور شخص اٹھا، اس نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے اوپر انتہا درجے کا ناراض ہو رہے ہیں، اتنی شدت کا ناراض ہو رہے ہیں. اس نے سوچا کہ یار اس شخص نے یقیناً کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق جیسے شخصیت نے بھی اس کے اوپر اتنا سخت ناراضی کا اظہار کیا. اس بندے نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے اجازت دیں، جس بندے کے اوپر آپ ناراض ہو رہے ہیں میں اس کو قتل کر دوں. جب اس نے یہ بات کی نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں جس کے اوپر آپ ناراض ہو رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ فوراً سے پہلے ٹھنڈا ہو گیا. آپ گھر چلے گئے، آپ نے اس شخص کو بلاوا بھیجا جس نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں. جب اس کو بلاوا بھیجا وہ بندہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اسے پوچھا کہ تو نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جس بندے کے اوپر میں ناراض ہو رہا تھا تو اس کو قتل کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں حضور. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا کہ تو اس کو قتل کر دے تو واقعی اس کو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا کہ ہاں حضور اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں واقعتاً اس کو قتل کر دیتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی بھی بشر کو پوری کائنات میں یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کروائے، کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. اور اسی کے نیچے امام احمد بن حنبل نے اپنے کومنٹ کیے ہیں، جو حدیث فیلڈ کے امام ہیں مسلم امام احمد، ان کی کتاب ہے. امام احمد بن حنبل نے نیچے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کریں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل تھا، وہ کسی کو قتل کروا سکتے تھے. اور ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ صرف ان 3 کاموں کے علاوہ پوری دنیا میں ابو بکر صدیق کو بھی یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی کو قتل کروائے. وہ 3 کام کون سے ہیں جن کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 قتل کا بدلہ قتل، نمبر 2 مرتد جو اسلام لا کر دوبارہ کافر ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اسلام شریعت نے اجازت دی ہے. اور نمبر 3 شادی شدہ زانی، شادی شدہ جو زنا کرے گا اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ان 3 وجوہات کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور اس پوری دنیا میں کوئی بھی شخص چاہے ابو بکر صدیق ہی کیوں نہ ہو کسی کے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتے. یہ کومنٹ کیے ہیں نیچے امام احمد بن حنبل نے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس شخص کو کیا کہا کہ اب اس پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے ان 3 کاموں کے علاوہ بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی. تو کسی کو اگر کسی کا معاملہ ہوتا اللہ کے نبی نے کسی کو قتل کروا دیا اس طرح، تو کیونکہ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا کہ اے حضور اس کو یعنی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اس کو قتل کروا دیں کیونکہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. تو اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، قیامت تک
کسی اور شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام نہیں ہونا تو کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے قیامت تک. ٹھیک ہے. اب ادھر دیکھ لیں ہمارے ادھر جو بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سارے یہ ایک دوسرے کو مرتد سمجھتے ہیں، واجب القتل سمجھتے ہیں اور فتوے لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو گستاخ رسول ہے وہابی، اور یہ بریلوی ہے یہ اللہ کا گستاخ ہے، اور یہ مرتد ہیں یہ واجب القتل ہیں. یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ان مولویوں کا زیادہ مقام و مرتبہ ہے جو فوراً سے پہلے فتوے لکھ دیتے ہیں قتل کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ادھر بیان دیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. آج کے مولوی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کس طرح یعنی کہ وہ فتوے نکال رہے ہیں لوگوں کے قتل کے، اور فتوے بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کروا رہا ہے. تو یہ میں نے اس کا یعنی کہ جواب دیا کہ جو کہتے ہیں منصب انبیاء فقتلو اور فوراً پہلے قتل کر ڈالتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. تو آج کا مولوی کی کیا حیثیت ہے ابو بکر صدیق کے مقابلے میں کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فتویٰ جاری کرے؟